لوگ جب کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر لاتے ہیں اس وقت وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کل کو ہماری بیٹی نے بھی کسی کے گھر کی بہو بننا ہے۔ کیا بہو صرف کام کے لیے ہوتی ہے؟ بہو کے آنسو کسی کو نظر کیوں نہیں آتے؟ آج آپ کے ساتھ برطانیہ میں رہنے والی ایک ایسی ہی پاکستانی بہو کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ دن رات سب کی خدمت کرتی رہی، مگر جب اس کی اپنی ہی ماں کو اپنی بیٹی کی ضرورت پڑی تو اس وقت کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ یہ کہانی ہے برطانیہ کے شہر مانچسٹر کی، جہاں پہ کہ ایک سرد صبح تھی اور وہاں پہ مقیم ایک پاکستانی خاندان کی بہو زویا حسب معمول فجر سے پہلے ہی اٹھ جایا کرتی تھی، اور فجر ہونے سے پہلے ہی وہ گھر کے کام جو تھے نا ان کو نپٹانا شروع کر دیتی تھی۔ کبھی کسی کے ناشتے بن رہے ہیں، کبھی کسی کے کپڑے استری ہو رہے ہیں، کبھی ساس کے اٹھنے سے پہلے، فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو چائے چاہیے ہے۔ یہ سارے کام جو تھے نا وہ زویا بڑی ہی خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی۔ پھر جی ایک دن کیا ہوا کہ زویا ابھی فجر کے وقت اٹھ کے اپنے یہ سارے کام کاج کر ہی رہی تھی کہ اس کے موبائل پہ جو تھا نا وہ فون آیا، اور فون تھا جی اس کی چھوٹی بہن کا۔ اس نے بتایا کہ آپا امی کی طبیعت کل رات سے بہت خراب ہے، ڈاکٹرز نے امی کو آرام کا کہا ہے اور وہ آپ کو بہت ہی یاد کر رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی نا زویا کا دل بے چین ہو گیا۔ زویا برمنگھم میں رہنے والی ایک پاکستانی خاندان کی لڑکی تھی اور یہ دو ہی بہنیں تھیں اور ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اب جب زویا کو یہ پتہ چلا نا کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ظاہری سی بات ہے ہر جگہ پہ ایک جیسے ہی ایموشنز ہوتے ہیں، ایک جیسے ہی جذبات ہوتے ہیں۔ اب چاہے آپ لوگ پاکستان میں رہ رہے ہوں یا برطانیہ میں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اب جی زویا کو نا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا کر رہے، کچھ دن اس کی خدمت کرے۔ اب جی ناشتہ ہو گیا، ناشتے کے بعد اس نے نا بڑی ہی ہمت کر کے اپنی ساس شہناز بیگم سے یہ کہا کہ امی جی اگر آپ اجازت دیں تو میں آج برمنگھم چلی جاؤں، اپنی ماں کو دیکھ آؤں اور میں کل شام تک واپس آ جاؤں گی۔ اب جی شہناز بیگم ایک بڑی ہی سخت قسم کی ساس میں شمار ہوتی تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے آگے سے بڑی ہی ناگواری سے اپنی بہو زویا کو دیکھا کہ اگر یہ چلی جائے گی تو یہ 2 دن کام کون کرے گا گھر کا۔ آگے سے جی شہناز بیگم نے بڑا ہی کڑوا سا منہ بنا کر نا اسے یہ کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کل ویکنڈ ہے، سارا اور ہینا لندن سے آ رہی ہیں، پورا گھر تیار کرنا ہے اور تمہیں میکے جانے کی پڑی ہوئی ہے، آخر تم اپنی ذمہ داریاں کب سمجھو گی؟ لیکن جی زویا نے آگے سے کہا کہ امی جی میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اپنی ماں کو ملنا چاہتی ہوں، اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، آخر اس کی بیماری میں اس کے کام نہیں آؤں گی تو اور کون کام آئے گا؟ لیکن جی شہناز بیگم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے یہ کہا کہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کے بعد لڑکی کا اصل گھر اس کا میکہ نہیں بلکہ اس کا سسرال ہوتا ہے، تم جاؤ اور اپنے گھر کو سنبھالو، کل کو میری بیٹیاں آ رہی ہیں اور ان کے آنے کی اب تم تیاری کرو۔ اب جی شہناز بیگم نے بجائے اس کے کہ اپنی بہو زویا کو اس کی ماں سے ملنے جانے دیتی، اس نے نا اسے کاموں کی ایک لمبی لسٹ سنا دی کہ اوپر سے جا کے گیسٹ روم کی صفائی کرو، وہاں پہ نئی چادریں بچھا دو، باتھ روم بھی اچھی طرح سے صاف کر دینا، اور ساتھ ہی ساتھ جی شہناز بیگم نے کھانے کی بھی ایک لمبی لسٹ بنا لی۔ اب جی زویا جو تھی نا وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی اپنے دل پر پتھر رکھے ہوئے۔ اگلے دن جی دوپہر کے وقت سارا اور ہنا اس کی نندیں گھر پر آ گئی۔ شہناز بیگم بڑی خوشی کے ساتھ دروازے پہ گئیں، دروازہ کھولا، ان کو وارملی ویلکم کیا اور کہا کہ جی آ گئی میری بچیاں، سفر کیسا رہا؟ اور ساتھ ہی ساتھ شہناز بیگم نے زویا پہ پھر سے حکم چلایا کہ زویا جلدی سے چائے اور سموسے لے آؤ، میری بچیاں تھکی ہوئی آئی ہیں۔ زویا فوری طور پر کچن میں گئی اور وہاں پہ اس نے چائے وغیرہ بنائی۔ اب جی چائے پینے کے دوران نا وہ سارا اس کی نند بولی کہ امی ٹریفورڈ سینٹر میں نا زبردست سیل لگی ہوئی ہے، کل وہاں چلتے ہیں، شاپنگ بھی کریں گے اور ڈنر بھی باہر ہی کر کر آئیں گے۔ اب جی شہناز بیگم نے یہ کہا کہ ہاں بالکل ضرور چلیں گے شاپنگ کرنے کے لیے، میری بیٹیوں کے ساتھ وقت گزارنے سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، میں کتنا عرصہ تم لوگوں کے آنے کا انتظار کرتی ہوں، اور اب جب تم لوگ آئی ہو تو تم لوگوں کو میں شاپنگ پہ ضرور لے کر جاؤں گی۔ اب جی دنیا میں کون سی ایسی عورت ہوگی کہ اس کے سامنے شاپنگ کا نام لیا جائے اور اس کا دل نہ کرے کہ بھی وہ شاپنگ کے لیے جائے؟
جب ان لوگوں کا یہ پروگرام بنانا اس کی زویا کی ساس اور نندوں کا، تو یہ سن کر نا زویا کا بھی دل للچایا اور اس نے کہا کہ امی جی اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلی جاتی ہوں، کافی عرصے سے میں کہیں باہر نہیں گئی۔ شہناز بیگم نے فوری طور پر نا صاف سیدھا اس کو جواب دے دیا اور کہا کہ تم جا کر کیا کرو گی؟ گھر کے کام کون کرے گا؟ گھر میں کپڑے دھونے والے ہیں، استری کرنے والے ہیں، فریج صاف کرنا ہے، ہم لوگ ہو کر آئیں گے، تم گھر کا کام سنبھالو، کھانا وغیرہ بناؤ۔ یہ سن کر نا جی زویا نے پھر سے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اب جی اگلے دن نا یہ لوگ شاپنگ وغیرہ کے لیے چلی گئیں اور زویا گھر میں اکیلی رہ گئی۔ شام کو اس کا شوہر سمیر معمول سے کچھ پہلے گھر آ گیا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ بھی ماں اور بہنیں گھر میں نہیں ہیں، اس لیے وہ جلدی وہاں سے نا اپنے آفس سے آ گیا۔ اب اس نے جب دیکھا کہ زویا کچن میں کام کرتے ہوئے آنسو پونچھ رہی ہے تو اس نے پوچھا کہ زویا کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ آگے سے جی زویا نے کہا کہ کچھ نہیں، لیکن سمیر کے اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ آپ کی امی ہمیشہ میرے ساتھ نوکروں جیسا ہی سلوک کرتی ہیں، میرے ساتھ ایسے ٹریٹ کرتی ہیں جیسے کہ میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ کوئی نوکرانی ہوں اور میرا کام صرف اور صرف گھر کے کام ہی کرنا ہے۔ اس نے بتایا کہ میری ماں کی طبیعت صحیح نہیں تھی، میں نے جانے کا کہا لیکن آپ کی امی نے مجھے بالکل صاف سیدھے طور پہ منع کر دیا۔ پھر اب ان لوگوں کے ساتھ میرا شاپنگ پہ جانے کا دل کر رہا تھا لیکن انہوں نے مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پہ بھی لے جانے سے منع کر دیا۔ اور سمیر کو یہ سب کچھ کہتے ہوئے زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زویا نے یہ کہا کہ سمیر کیا میرے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں ایک دن کے لیے جا کر اپنی ماں کو صبح سے رات تک دیکھ کر آؤں؟ اور کیا مطلب میری ماں جو ہے میں اب اس کی بیٹی نہیں رہی ہوں؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں صرف ایک ملازمہ ہی بن گئی ہوں۔ سمیر خاموشی سے یہ سنتا رہا اور اس رات جب اس کی ماں اور بہنیں گھر واپس آئیں تو جی اس وقت سمیر نے اپنی ماں اور بہنوں کو سب کو نا ٹی وی لاؤنج میں اکٹھا کر لیا اور ان سے کہا کہ امی مجھے آپ سب سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اب جی شہناز بیگم نے آگے سے کہا کہ ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے۔ سمیر نے سارا کی طرف اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ فرض کریں کل کو سارا کے سسرال والے اسے اس کی بیمار ماں سے ملنے نہ دیں، گھر کے سارے کام اس سے کروائیں اور خود شاپنگ کے لیے نکل جائیں تو اس وقت آپ کو کیسا لگے گا؟ شہناز بیگم فوری طور پر بولی کہ میں کبھی یہ چیز برداشت نہیں کروں گی کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے اور میں خاموشی سے نہیں بیٹھوں گی۔ سمیر نے آگے سے اپنی ماں سے بڑے ہی احترام سے نرمی سے پوچھا تو پھر زویا کسی کی بیٹی نہیں ہے کیا؟ وہ بھی کسی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ اگر یہی سب سارا یا ہنا کے ساتھ ہو تو آپ کو تکلیف ہوگی، پھر زویا کے ساتھ آپ لوگ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سن کر نا پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اب اس کی بہنیں سارا اور ہنا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ ان کو ریئلائز ہوا کہ واقعی میں ہم لوگوں نے اپنی بھابھی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ ہنا کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے کبھی بھابھی کے احساسات کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ سارا زویا کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ بھابھی ہمیں معاف کر دیں۔ شہناز بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ شہناز بیگم زویا کے قریب آئی، اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ بیٹی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی بیٹیوں کی محبت میں یہ بھول گئی تھی کہ تم بھی کسی کی بیٹی ہو۔ زویا خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ کل صبح سمیر تمہیں برمنگھم لے جائے گا، جتنے دن اپنی ماں کے ساتھ گزارنا چاہو گزارو، اور آج کے بعد اس گھر میں تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ یہ سن کے جی زویا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا کہ شکریہ امی جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شہناز بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج سے تم صرف میری بہو نہیں ہو بلکہ میری بیٹی ہو۔ اس دن کے بعد اس گھر کا ماحول تبدیل ہو گیا کیونکہ سب نے یہ سیکھ لیا تھا کہ بیٹیاں اور بہویں الگ نہیں ہوتیں۔ آج جو کسی کی بیٹی ہے کل کسی اور گھر کی بہو بن سکتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی محبت سے نہیں بلکہ احترام اور محبت سے مکمل ہوتی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں سمیر کا اٹھایا گیا قدم بالکل ٹھیک تھا؟ کیا ہر شوہر کو اپنی بیوی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، یا کہ ماں کا احترام کرتے ہوئے ماں جو بھی کر گزرے اس کو بس یہی کہے کہ میری ماں نے جو کر دیا ہے وہ ٹھیک ہے، میری بہنوں کی خدمت کرو اور اپنی تمہاری کوئی زندگی نہیں ہے؟ اس طرح کے شوہروں کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیروں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔